رب کائنات نے غوث اعظم کو وہ صلاحیت اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا میں تمہیں کوئی سچا پیر نہ ملے تو تم مجھے اپنا پیر بنا لو، اور جب تم مجھے سچے دل سے اپنا پیر بنا لو گے تو میں تمہیں اپنی مریدی میں شامل فرما دوں گا، اپنی مریدی میں۔ اور فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ پیر کس لیے ہوتا ہے؟ آپ نے جانا کبھی پیر بنا لیا؟ پیر کس لیے ہوتا ہے؟ راہ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم چلانے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے، تم کو شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے وسوسے سے بچانے کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ یہ پیر ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں۔ جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جب تم ان سے قریب ہو جاؤ گے یہ تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ غوث اعظم کے زمانے میں ایک ایسا ہی شخص تھا جس کی عمر جو ہے 60 سال سے پار ہو چکی تھی، سٹیا گیا تھا، اور ان 60 سالوں میں اس نے کئی پیر ڈھونڈے، مگر جب کوئی پیر صاحب مجلس میں آتے تو یہ سنت کا اینک لگا لیتا، سنت کا چشمہ لگا لیتا۔ اب ہمہ وقت کوئی پیر جو ہے وہ سنت سے مزین نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ خامی ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہوتا کہ جب یہ مجلس میں آتے کوئی پانی پیش کرتا، 3 گھونٹ کی جگہ 1 گھونٹ میں پہلے پی لیتے، تو اس کا معاملہ رہتا کہ نہیں 3 گھونٹ میں پینا سنت ہے، انہیں سنت کو ترک کر لی ہے، یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے۔ مرید پیر صاحب جو ہے بڑی جلدی میں اسٹیج سے اترے، پیر مریدوں نے گھیر لیا، جلدی میں سیدھے پیر کی جگہ الٹے پیر میں پہلے چپل پہن لی، تو اس نے اپنے سنت کی اینک سے دیکھا، کہا نہیں یہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، انہوں نے جو ہے سیدھے پیر میں چپل پہنا تھا الٹے پیر میں پہن لی۔ اسی طریقے سے 60 سال کی زندگی گزر گئی پیر ڈھونڈتے، مگر جیسا پیر چاہیے تھا ویسا پیر نہیں ملا۔ ایک دن رات میں آئے تو وہ جو بیوی تھی وہ بھی بڑھیا ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ اے بڈھے سٹیا گیا ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، پیر بنا لے تاکہ کل بروز قیامت اس کا دامن پکڑ کے اس کے وسیلے سے رب تجھے جنت عطا فرما دے۔ میں تو مرید ہو گئی، میرے بچے مرید ہو گئے، کل بروز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ ہماری بخشش کرائیں گے اور ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور اگر تو بنا پیر بنائے مر گیا تو تیرا پیر شیطان ہوگا اور شیطان کا راستہ جہنم والا ہے، تو کل بروز قیامت ہم تو اپنے پیر کا دامن پکڑ کے جنت کی طرف جانے والے ہوں گے اور تو شیطان کے ساتھ جہنم کی طرف جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ عموماً مرد عورت کی بات نہیں مانتے، مگر جو آج عورت نے بات کی تھی بڑی سٹیک بات کی تھی، کہا بات تو تیری پتے کی ہے، بات تو تیری پتے کی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے کوئی پیر نہیں بنایا ہے، مگر اس نے کہا کہ ابھی میں کہاں مرنے والا ہوں، ابھی ڈھونڈتا ہوں، کوئی پیر ملے گا تو بنا لوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ اے شخص تو نے سنا نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کا فرمان ہے۔ ہو سکتا تو آج رات میں سو اور صبح اٹھے ہی نا، آج رات میں سو صبح اٹھے ہی نا، تو کل بروز قیامت تو شیطان کے ساتھ جائے گا، ہم اپنے پیر کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ بات اسے لگ گئی، اب یہ کشمکش میں کہ پیر بنانا ہے، پیر بنانا ہے، اور اسی کیفیت میں نیند بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جملہ عورت کا یاد تھا، رات میں سویا گئے صبح اٹھے، صبح اس ڈر سے سو بھی نہیں رہا ہے، رات کا 1 پہر گزرا، 2 پہر گزرا، 3 پہر گزر گئے۔ اس نے مصلی بچھایا، وضو بنا کے آیا، نماز تہجد ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد گھر سے 3 بجے رات کو تیسرے پہر میں عہد لے کے نکل گیا کہ اب تو گھر واپس آؤں گا تو پیر مرید ہو کے ہی آؤں گا، کسی کو پیر بناؤں گا۔ بغداد کی سرزمین تھی، اور بغداد کے اندر آنے کے لیے ایک بڑا دروازہ ہوتا تھا، مین دروازہ جس سے ان ہوتے تھے، اور اس دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، عریضہ پیش کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا کہ اے مولا میں نے تا زندگی پیر ڈھونڈتا رہا مگر پیر نہیں ملا،
आज मेरे होश ठिकाने आए हैं, आज पीर की तलाश में आया हूँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि रात के तीसरे पहर में इस बगदाद के मेन गेट पे खड़ा हूँ, इस गेट से सबसे पहला शख्स जो इस गेट से अंदर आएगा उसे अपना पीर बना लूंगा, उसे अपना पीर बना लूंगा। ये बताओ रात के 3 बजे कौन से पीर साहब जागते हैं? कौन से पीर साहब की आमद होती है? रात में किसके आने का वक्त होता है? चोर आते हैं, डाकू आते हैं। तो वो जो उसने अहद तो कर लिया रब्बे कायनात से, अहद करके बैठ गया। चंद लम्हे गुजरे थे कि उसी गेट से चोरों की टोली आ रही, कहीं इनका टारगेट था चोरी करने का। चोरों की टोली आ रही है और चोरों का जो सरदार था सबसे आगे आ गया। वो जैसे ही आगे आया और उस गेट से ये अंदर हुआ, इसे अपना वादा याद आ गया जो रब से किया था कि मौला जो इस गेट से सबसे पहले अंदर आएगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। अब जैसे ये अंदर आया उसे अपना वादा याद आया, ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने कदम पकड़ लिए, कहा पीर साहब। अब इसने जैसे ही कदम पकड़ा तो देखा कि पीर साहब, ऊपर से नीचे देखा, कहा मैं पीर साहब। उसने कहा कि ऐ शख्स, रोज लोग दिन में चढ़ाते, तू रात में चढ़ा के आ गया। कहा मैं पीर साहब, मैं पीर साहब, आज तक मेरा कोई पीर नहीं है, मैं पीर साहब। कहा मैं एक चोर हूं, एक डाकू हूं, टारगेट में जा रहा हूं, छोड़ मेरा रास्ता। अब इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने अपने रब से वादा किया था कि जो इस गेट से सबसे पहले आएगा उसे अपना पीर बना लूंगा। मैं समझ गया कि मैंने रब से वादा किया था, उसके बाद तू है जो मेन गेट से सबसे पहले आया है। मैं समझ गया तू आया नहीं है, तू भेजा गया है, तू आया नहीं है, तू भेजा गया है। अब इसने कहा कि अजीब मुसीबत है। कहा मेरे साथी आगे चले गए हैं, हमें एक मकाम पे जो है लूट मार करनी है, वहां से सामान चोरी करना है, तू मुझे छोड़ दे। तो कहा बेशक छोड़ दूंगा, मगर पहले मुरीद बनाओ, छोड़ दूंगा, पहले मुरीद बनाओ। अब ये जो है फंस गया, का अजीब मुसीबत है यार, मेरा कोई पीर नहीं, मैं तुझे मुरीद बना लूं। कहा बेशक मैंने आपको अपना पीर मान लिया है, आप बस मुझे मुरीद कर ले, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब मामला ये कि जब ये फंस गया ना तो इसने जो है अपने राज खोले। कहा तू मुझे जानता नहीं है, मैं डकैत हूँ, मैं चोर हूँ, मैं जो है बहुत गुनहगार, सियाकार, सारी बुराई मेरे अंदर है, मैं पीर साहब कैसे हो सकता हूँ, तू मुझे छोड़ दे। तो जब इसने ये बात सुनी ना तो इसने और जम से पकड़ लिया, कहा अब तो और नहीं छोड़ूंगा, अब तो और नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने 60 साल में जितने पीर साहब देखे हैं, जब वो मसनद पे आते हैं या तो अपनी तारीफ खुद करते हैं या किसी और से कराते हैं, तू अपनी बुराई कर रहा है। मैं समझ गया कि जितने अपनी बुराई करने वाले हैं वो तमाम की तमाम जो है वो नकली है और तू असली है, तू असली है। अब इससे ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। मैं तो सोच रहा था कि अपनी बुराई करूंगा ये छोड़ देगा, मगर इसने तो और पकड़ लिया। अब ये है कि इसने कहा अजीब मुसीबत है, इसने पकड़ लिया तो इसको एक जो है तरकीब सूझी। उसने कहा कि मैं, तू मुझे अपना पीर मानता है? हाँ हुजूर मानता हूँ। तू मेरा मुरीद? तो कहा हाँ। तो कहा मुरीद को पीर का आदेश मानना जरूरी है, हुक्म मानना जरूरी है? कहा बिल्कुल। तो कहा मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे, तूने मुझे अपना पीर माना है, मैं तुझे हुक्म देता हूँ मुझे छोड़ दे। तो ये मुरीद भी बड़ा चालाक था, कहा ए पीर साहब, अगर सर मांगा होता तो काट के दे देता, सर मांगा होता तो काट के दे देता, मगर कसम खुदा की आपका दामन और आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। कहा कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक मुरीद नहीं कर दोगे। तो कहा जब मुरीद कर दूंगा तो छोड़ देगा ना? कहा ठीक है। कहा पहले मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ, अगर तेरा दिल मुतमईन हो तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। ये सामने एक बड़ा घर है, यहाँ पर हमा वक्त लंगर पकता रहता है, हमा वक्त लंगर पकता, बड़ी कोठी है, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ और तेरे सामने चोरी करूंगा और चोरी करके लेके आऊंगा। अगर तू मुझे चोर मान लेगा तो मैं छोड़ दूंगा, और नहीं मानेगा तो फिर मुरीद कर दूंगा। ये कहता मुरीद करोगे ना? कहाँ करोगे? तो कहा चल। अब ये गया, तो जब ये घर के करीब पहुंचा ना तो कितना भी बड़ा चोर हो, डाकू हो, दिल के एक गोशे में उसके रहम दिल होता है, नरम दिल होता है। कहा कि ऐ शख्स, तू बड़ा शरीफ नजर आता है, मुत्तकी परहेजगार नजर आता है। यहाँ मामला ये है कि चोर के साथ जाना भी जो है वो भी गुनाह है, और चोरी करते देखना भी जो है वो गुनाह है। एक काम कर, तू बाहर बैठ, मैं अंदर जाता हूँ, चोरी करके तुझे सामान ला के दिखाता हूँ, जब तेरा दिल मुतमईन हो जाएगा तो तुझे मुरीद कर लूंगा, तो तुझे मुरीद कर लूंगा। वो मान गया, वो उस घर के बाहर बैठ गया। अब ये शख्स जो है उस घर के अंदर घुसा,
اور گھسنے کے بعد جو ہے گھر میں پورا اندھیرا. اس نے سوچا کہ یار ہم وقت لنگر پکتے رہتا ہے تو باہر اندر بڑا ساز و سامان ہوگا. تو یہ جب اندر گیا تو ایک چراغ جل رہا تھا. چراغ کی روشنی میں اندھیرا تھا تو اس نے ایک جگہ ہاتھ مارا. تو معاملہ یہ کہ جب ہاتھ مارا تو ایک جگہ سے جو ہے وہ مسلح اس کے ہاتھ میں آیا, دوسری جگہ ہاتھ مارا تو تسبیح ہاتھ میں آئی. اس نے دیکھا کہ یار باہر تو بڑا لنگر بٹتا ہے مگر اندر تو جو ہے مسلح اور تسبیح کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہاتھ پیر مار ہی رہا تھا کہ اس چراغ کی روشنی میں اسے پرچھائی نظر آئی. جب اس نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا مسلح بچھا ہوا ہے. رات کے تیسرے پہر میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, جو رات کے پہر میں نماز میں جو ہے مشغول تھے. اب جب اس نے دیکھا کہ یار گھر میں کوئی ہے تو یہ جو ہے چپکے سے ایک کونے میں چھپ گیا. ایک کونے میں چھپ گئے کہ یار گھر میں تو کوئی ہے, اگر میں دکھ گیا تو پکڑا جاؤں گا. اب یہ جب چھپا نا تو چند منٹ گزرے تھے کہ حضرت خواجہ خضر کی آمد ہوگی. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حضرت خضر نے دستک دی, کہا یا سیدی غوث اعظم فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, وہاں کے علاقے کے لیے ابدال کو نامزد کرنا ہے, آپ جو ہے کسی ابدال کو نامزد کر دیجئے. اب توجہ دینا غوث اعظم کی عطا, توجہ دینا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی رات میں ابدال کہاں حضور, اتنی رات میں ابدال چاہیے اگر صبح ہوتے تک کے اگر وہاں تباہی آ گئی, طوفان آ گیا اور وہاں کے لوگ غرق ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو صبح ہونے سے پہلے پہلے ابدال کو نامزد کرنا ہے. تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اتنی رات میں جو ہے کوئی ابدال تو نہیں ملے گا, مگر میری چوکھٹ پہ ایک چور آیا ہے, کافی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے, اگر اسے کچھ نہ ملا اور وہ خالی ہاتھ یہاں سے لوٹ گیا تو کل بغداد کے بازاروں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ غوث اعظم تو بڑے سخی ہیں, جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا. اگر یہ خالی ہاتھ چلا گیا تو کل جو ہے بغداد کے بازاروں میں شور ہو جائے گا کہ جو دینے والے تھے کل گیا تھا مگر خالی ہاتھ جو ہے لوٹ کر آ گیا, اور میں اسے خالی ہاتھ پہنچانا نہیں چاہتا. اب اگر تم نے ابدال مانگا ہے تو میں اسے ابدال نامزد کرتا ہوں. اب تک یہ چور تھا مگر غوث اعظم کی نظر کا تیر جب اس چور کے نظر پہ لگا, اس کے دل پہ لگا, اور آپ کی زبان اقدس سے یہ نکل گیا کہ فلاں علاقے کے لیے ابدال چاہیے, تو رب کائنات نے آپ کی زبان سے نکلنا تھا پل بھر میں اس چور کو جو ہے ابدال کا درجہ عطا فرما دیا, اور جب پل بھر میں ابدال بنا دیا. اب جب ابدال بن گیا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک دن گزر گئے, فیض و برکات حاصل کر رہا ہے. 2 دن گزر گئے, فیض و برکات حاصل کر رہا ہے. 3 دن گزر گئے. جب 3 دن گزرے نا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اے شخص, ہم نے تمہیں ابدال اس لیے نہیں بنایا کہ تم ہماری چوکھٹ پہ پڑے رہو, ہماری چوکھٹ پہ پڑے رہو. ہم نے تمہیں فلاں علاقے کا ابدال بنایا ہے, وہاں جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمت کرو, دین کی خدمت کرو. اب جب یہ چلنے لگا نا تو فرمایا کہ اے میرے مرید, اے ابدال بننے والے شخص, تمہیں یاد ہے 3 دن پہلے کسی شخص کو تم نے باہر چھوڑ کر آیا تھا اور کہا تھا کہ جو ساز و سامان یہاں سے ملے گا تجھے لا کے دکھاؤں گا, اگر تیرا دل مطمئن ہو جائے تو تجھے مرید کر دوں گا. جا, وہ تیرا انتظار کر رہا ہے, جا کے اسے بتا کہ اس مکان سے تجھے کیا ملا ہے, اس مکان سے تجھے کیا ملا ہے. جا, میں نے تجھے جو ہے ابدال کا مقام عطا فرمایا ہے, جب وہ تیرا منتظر ہے پہلے اسے مرید کر, اس کے بعد اپنے مقام کی طرف جانا, اپنے مقام کی طرف جانا. تو وہ شخص آیا, اس نے جو ہے اسے مرید کیا, اپنی مریدی میں شامل کیا, اور جو ہے وہ فلاں مقام پہ جہاں اس کا ابدال بنایا گیا تھا وہاں چلا گیا. مقصد کیا ہے واقعہ بتانے کا, آپ نے سمجھا؟ اس واقعے سے آپ کو نصیحت کیا ملی؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر پیر کامل ہو, توجہ دینا, پیر کامل ہو تو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے. پیر اگر کامل ہو تو ادنے کو اعلیٰ بنا دیتا ہے. پیر اگر کامل ہو تو چور کو ابدال بنا دیتا ہے. اور اب آگے دوسری بات, اگر کوئی مرید, توجہ دینا, کوئی مرید طلب میں کامل ہو, توجہ دینا, کوئی مرید طلب میں کامل ہو
जुस्तजू में कामिल हो, तमन्ना में कामिल हो, तो चोर को अबदाल बनवा देता है। कोई मुरीद अगर तलब में कामिल हो तो चोर को अबदाल बनवा देता है। उसने रब से दुआ की थी, गेट से जो पहला शख्स आएगा उसे अपना पीर मान लूंगा, तो रब्बे कायनात ने ऐसा रास्ता बनाया कि उसे गौसे आजम तक पहुंचा दिया, चोर से अबदाल बनाया और फिर इस मुरीद को उसका पीर बनवा दिया। तो जब तुम्हारी तलब कामिल होगी तो तुम्हें भी सच्चा पीर मिल जाएगा, तुम्हें भी सच्चा पीर मिल जाएगा। और जब सच्चा पीर मिल जाएगा, उसकी निगाह का तीर तुम्हारे दिल में लग जाएगा, तो पल भर में रब्बे कायनात तुम्हें चोर से अबदाल का दर्जा अता फरमा देगा। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने